بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا لیکچر، میں نے ایک نئی سیریز شروع کی ہے جس میں میں نے انڈو پاک ہسٹری کا تقریباً کافی سارا سلیبس میں نے مکمل کر کے رکھ دیا ہے۔ اس میں سے جو مغل امپائر ہے اس کے اوپر بھی کچھ لیکچر بنے ہوئے ہیں، لیکن میں ٹوڈے جو ہے وہ سٹارٹ کر رہا ہوں جس نے فاؤنڈیشن کی تھی مغل امپائر کی، ظہیر الدین بابر۔ اس کو میں ریٹن میٹیریل کے ساتھ اپنی نیو ویب سائٹ کے اوپر، اور پرانے لیکچر میں نے کافی سارے 712 سے لے کر لودھی امپائر تک میں نے مکمل کر کے رکھ دی ہیں۔ اس کے علاوہ اور پاکستان کے جو موومنٹ ہے، آزادی کی موومنٹ ہے، اس کے اوپر تقریباً جو پاکستان افیئر اور انڈو پاک کے کافی سارا سلیبس مکمل ہو گیا ہے۔ یہ کچھ لیکچرز رہتے ہیں، تو اس کو میں جو ہے وہ ود ریٹن میٹیریل اپنی نیو ویب سائٹ کے اوپر میں رکھ رہا ہوں۔ اس کو آج میں سٹارٹ کرتا ہوں ظہیر الدین بابر کو۔ یہ ہیلپ فل ہے سی ایس ایس کے لیے اور پی ایم ایس دونوں کے لیے۔ انڈو پاک ہسٹری کا ٹاپک ہے، میں نے بنایا، میرا نام، اور جو نیو ویب سائٹ ہے eastwestknowledge.com، اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ اس کا میں لنک پرووائڈ کر دوں گا، ڈائریکٹلی آپ جا سکتے ہیں، اور اس کو مزید اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مسلم رول ان سب کانٹیننٹ، اس کی ذرا بات کرتے ہیں ظہیر الدین بابر سے۔ جو مسلمانوں نے جو سب کانٹیننٹ میں رول سٹارٹ کیا تھا وہ شروع ہوا تھا 633 کے اندر، 633 اے ڈی میں، فرام مکران۔ اس کے علاوہ پھر دوبارہ جو دوسری چیز ہے وہ 712 اے ڈی کے اندر محمد بن قاسم انٹرڈ ہوئے ہیں سندھ، اور اس کے بعد وہ ملتان تک پہنچے ہیں۔ اس کے بعد پھر سلطان محمود غزنوی، پھر سلطان محمد شہاب الدین، سلطان قطب الدین ایبک، اور اس کے بعد علاء الدین خلجی، پھر محمد بن تغلق، اور اس طرح جو ہے وہ مسلم پاور اسٹرینگتھن ہوئی ہے ان دیئر سکسیسو ٹرمز۔ اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1526 کے اندر ظہیر الدین بابر نے شکست دی تھی سلطان ابراہیم لودھی کو، اور اس نے مغل امپائر کی بنیاد رکھی تھی۔ ظہیر الدین بابر جو ہے وہ فرغانہ ایک جگہ ہے جس کو آج ازبیکستان میں ہے، وہ جگہ 1483 کے اندر، یعنی کہ 1483 اے ڈی کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے۔ وہاں پر ان کے والد کا نام تھا جی عمر شیخ مرزا، وہ اس وقت حکمران تھے، فرغانہ جگہ کا نام ہے جو کہ اس وقت ازبیکستان میں ہے، اور وہ چغتائی ترک تھے اور بلونگ ٹو دا اسٹاک آف امیر تیمور، یعنی کہ امیر تیمور کے سلسلہ نسب سے وہ چلے آ رہے تھے۔ جو ان کی مدر تھی ظہیر الدین بابر کی، ان کا نام تھا کلتغ نگار خانم، اور یہ بھی منگول کی نسل میں سے تھی۔ اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو پاور ہے وہ انہیرٹ کی تھی منگول سے، ٹھیک ہے جی، اور جو بریوری اور کرج تھی وہ انہوں نے ترکوں سے حاصل کی تھی۔ تو بابر جو ہے یہ نام بابر نہیں ہے، اس کو ہم بابر کہہ سکتے ہیں، یا بابر، اس کا بیسیکلی جو ہے وہ جس طرح لائن کو ہم ببر شیر نہیں کہتے ہیں جس طرح، یہ اسی طرح سے ریلیٹڈ ورڈ ہے، یہ ٹرکش لینگویج کا ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے لائن۔ ذرا میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ لائن کا جو ورڈ ہے، یہ ظہیر الدین بابر کا جو ٹائٹل ہے ان کا بابر، ہم دیکھیں کہ جو ورڈ ہے ڈسکرائب، جس کو ہم ٹائیگر کہتے ہیں، ٹائیگر ایک مطلب شیر ہے جو کہ ایک اسٹرانگر ہے، بریو ہے، فائرس ہے، ڈیڈلی۔ جب ہم شیر کا ذکر کرتے ہیں نا تو اس قسم کے ورڈ ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ٹائیگر کے بارے میں، یا ببر شیر کے بارے میں، لائن کے بارے میں۔ تو وہ ایک طاقتور بھی ہوتا ہے، اور وہ اسٹرانگر بھی ہے، پھر وہ بریو بھی ہے، وہ فائرس بھی ہے، وہ ڈیڈلی بھی ہے۔ تو اس قسم کی پھر چیزیں جو ہے وہ ظہیر الدین بابر کے کریکٹر کے ساتھ شامل کی گئی، جو فاؤنڈر آف دا مغل امپائر ہے۔ تو یہ اس کا نک نیم تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹائیگر کہہ لیں یا لائن کہہ لیں۔ اس کی بہادری کی وجہ سے جنگوں کے اندر جو ہے وہ اس کو یہ ٹائٹل دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم اس کی ارلی لائف آف ظہیر الدین بابر دیکھتے ہیں کہ ظہیر الدین بابر کی ارلی لائف کیا تھی۔ ان کے جو فادر تھے انہوں نے بہت زیادہ خاص اٹینشن دی تھی ان کی ایجوکیشن کے اوپر اور ان کی اپ برنگنگ آف اس سن، اور انہوں نے ظہیر الدین بابر کو لٹریچر کے نالج میں تربیت دلوائی، جس میں پرشین انہوں نے سیکھی تھی، عربک سیکھی تھی، اور ترک لینگویج سیکھی تھی، اور انہوں نے آرٹ آف پوئٹری بھی سیکھا تھا۔ تو پرسنل گرومنگ کے اندر ہی واز گریٹلی انڈیپٹڈ ٹو ہز گرینڈ مدر اینڈ مدر، یعنی کہ اپنی ماں سے اور اپنی
جو ہے وہ گرینڈ مدر سے انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھا، جو کہ پرسنل گرومنگ ہوتی ہے کسی کی. تو بابر نے نمایاں کیا ہے ان کی اپنی آٹو بایوگرافی، جس کو تذکِ بابری بھی کہتے ہیں. اس میں بھی انہوں نے ان دونوں اپنی والدہ کا اور اپنی گرینڈ مدر کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ ان کی ابتدائی ایج میں یہ کن کن چیزوں میں مہارت حاصل کر چکے تھے. یہ وار فیئر کے اندر، جس میں سورڈ مین شپ ہے اور ہارس رائڈنگ ہے اور اس طرح کی چیزوں میں یہ، اور اس کے علاوہ یہ لو کرتے تھے نیچر کے ساتھ، فطرت کے ساتھ، اور نیچرل بیوٹی یہ ان کے اندر انہیریٹڈ تھی. اس کے علاوہ ادب کے ساتھ ان کا لگاؤ بھی تھا ظہیر الدین بابر کا. اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں. ظہیر الدین بابر ایک کمپیٹنٹ آدمی تھے اور اس کو مین آف لیٹر یعنی کہ پڑھا لکھا آدمی بھی کہتے ہیں، اور یہ اپیلنگ پوئٹ بھی تھے. اور ان کی کمپلیٹ گرپ تھی ٹرکش اور پرشین لینگویج کے اوپر. اس کے علاوہ ان کی جو یہ مختلف لٹریچرز بھی پڑھتے تھے ورلڈ کے بعد، مختلف مطلب جو دنیا میں کتابیں وغیرہ لکھی جاتی تھی اس وقت، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ یہ نالج رکھتے تھے. تو اس کے علاوہ اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں پریکٹیکل لائف آف ظہیر الدین بابر کی. پریکٹیکل لائف کے بارے میں کیا ہے. 1494 کے اندر ظہیر الدین بابر اس وقت 11 سال کے تھے، تو ان کے والد فوت ہو گئے تھے. تو ان کے اوپر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز ریاست کی آ گئی تھی، کیونکہ ان کے والد فرغانہ کے رولر تھے. تو یہ ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا پریکٹیکل لائف کا. تو ہز آل پریکٹیکل لائف جو ہے وہ اس پریکٹیکل لائف کین بی ڈیوائڈ انٹو 2 پارٹس، 2 حصوں میں. فرسٹ ون جو ہے وہ اسٹرگلنگ کر رہے تھے ٹو پولیٹیکل پوزیشن، تاکہ یا ریکگنائز کریں وہ سینٹرل ایشیا کو. یعنی کہ جو وہ اسٹرگلنگ کر رہے تھے کہ وہ سینٹرل ایشیا کی پولیٹیکل پوزیشن کو ریکگنائز کریں. دوسری چیز، وہ اپنی کوششیں کر رہے تھے لیکن اس میں فیل ہو رہے تھے، اور وہ انڈیا کے اندر رول کرنے کا ان کا پروگرام تھا. دوسرا، بابر کے سیکرٹ ویپن. یہ بڑی انڈرسٹینڈ کرنے کی چیز ہے اور یہ آج کے ماڈرن دنیا کے ساتھ بھی ٹچ ہے. آج ہم ذرا ذکر کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں کوئی اوپر سے کوئی مدد آئے گی. ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس قوم کی حالت نہیں بدلا کرتے جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہے. مسلمانوں نے 60-63 سال، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر 63 سال کا جو ٹینیور ہے، اس میں انہوں نے دنیا میں اندر ایک اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا، چاہے وہ ڈپلومیٹک لیول پہ ہو، چاہے وہ ملٹری لیول پہ ہو. آپ جس مرضی سیکشن میں آپ ان کو پڑھیں، ہم ان سے کہتے ہیں تو ہیں محبت کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ان کی پوری لائف کو اسٹڈی کیا. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس کس سیکشن کے اندر کام کر کے دیا ہے. ہیومینٹی کے اندر، ہیومن رائٹ کے اندر، مائنورٹیز رائٹ کے اندر، مختلف کوئی ایک ایسا سیکشن نہیں ہوگا جو انہوں نے زندگی کے اندر ڈسکس نہ کیا. اس لیے تو کہتے ہیں ان کی زندگی ہمارے لیے مشل راہ ہے. مسلمانوں نے اپنے آپ کو جب جدید کیا ہے، جب مومن جو ہے وہ اپنے عصر حاضر کے ساتھ چلتا رہا ہے، مسلمان دنیا میں غالب بھی رہے ہیں اور رول بھی کرتے رہے ہیں. جب ہم نے اپنے سیکشن کو چھوڑا ہے اور ہم نے دوسروں کو جگہ دی آپ آئیں، وہ سیدھی سچویشن یہی ہے. اب انڈین سب کانٹیننٹ کی سچویشن بھی یہی ہے کہ وہاں سے باہر سے لوگ آ رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کیا ہوا تھا ٹیکنالوجی کے اندر. یہ ساری چیزیں ابھی میں ڈسکس کروں گا، تو پھر ظاہری سی بات ہے انہوں نے رول کرنا تھا. تو سیم سچویشن آج ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ماڈرنائز نہیں کریں گے تو غلام بننے کے لیے تیار ہو جائیں. پہلا جو ہے وہ بابر سیکرٹ ویپنز کی میں بات کر رہا ہوں. تو جس وقت بابر نے یوز کیا فائر آرمز کو ایٹ دا بیٹل آف پانی پت، تو یہ ویپنز بالکل ویری نیو تھے، اور بابر نے ان کو چلانے کے لیے ٹرکش سولجر ہائر کیے ہوئے تھے، کیونکہ وہ اس وقت مسلمان بڑے جدید تھے. یہ جو اوٹومن امپائر ہے یہ تو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ٹوٹی ہے نا، لیکن اس وقت جو ہے وہ ٹرکش بڑے وہ فیمس اور پاورفل تھے. دنیا میں 4 اوٹومن امپائر 4 کانٹیننٹس میں رول کر رہی تھی. تو یہ زیادہ ایکسپینسو بھی نہیں تھے، لیکن ان کے لیے بہت ڈینجرس تھے. یہ جو انڈینز پیپل تھے، تو ان کے لیے ایک اور بھی چیز تھی کہ یہ جو ہے وہ ایک گڈ پوائنٹ آف ویو ٹارگیٹنگ کے حوالے سے تھے، اور انہوں نے ٹوٹلی بیٹل کے وے کو چینج کر دیا. جیسے آج کے دور میں تلوار کا زمانہ ختم ہوا، بندوقوں کا زمانہ ہے. اس کے بعد اب دیکھیں کہ میزائل ٹیکنالوجی اور دوسری اور ڈرون ٹیکنالوجی، اس نے ٹوٹلی جو ہے وہ وار کی ڈائریکشن کو چینج کر کے رکھ دیا. تو یہ اس وقت جو ہے یہ ظہیر الدین بابر لے کے آیا تھا انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر.
اس کے علاوہ ظہیر الدین بابر کا جو دوسرا کام ہے جس کو کہتے ہیں ہینڈ گنز، یہ جو گنز کا استعمال لے کے آیا تھا. گن پاؤڈر سب سے پہلے جو ہے وہ ڈسکور ہوا تھا چائنا کے اندر 9th سینچری کے اندر تو یہ مکسچر آف سالٹ پیٹر جس کو پوٹاشیم نائٹریٹ، چارکول اور سلفر بھی کا مکسچر تھا یہ جب بنتا تھا، تو چینی اس کو جو ہے وہ انوینشن کہتے تھے. اس انوینشن کو چائنیز جو ہے وہ بلیک پاؤڈر کہتے تھے، اور اس کو راکٹس میں اور سمپل کیننز اور بمبوں میں یا توپ خانے میں یوز کرتے تھے. بلیک پاؤڈر جو ہے وہ کئی سینچریز میں یورپ میں استعمال ہوتا رہا ہے، اور وہ ان کو اس کے بارے میں 13 سینچری میں پتہ چلا. یورپ کا تو 1000 سال کا پیریڈ جو ڈارک ایجز کا پیریڈ رہا، لیکن 15ویں سینچری کے اندر جو گن سمتھ تھے، گنڈے بناتے تھے، انہوں نے پھر چھوٹی چھوٹی گنیں بنانے شروع کر دی. اس کو یوز کر کے اس کا گن پاؤڈر کا استعمال کیا، اور اس سے وہ ایک گن کی انڈسٹری ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی تھی. اس کے بعد میچ لاک پسٹل جس کو فائر کیا جاتا ہے، یہ ڈیولپ ہوا 1460 سے 1480 کے درمیان میں. اس کو بابر نے یوز کیا تھا بیٹل آف پانی پت کے اندر. ابھی آپ دیکھیں کہ ان کی تعداد بہت کم تھی، جب میں پانی پت کا آگے ذکر کریں گے ان کی تعداد بہت کم تھی، لیکن جتنی بھی جنگ جیتی ہے انہوں نے ساری وہ ماڈرنائزیشن کے ساتھ جیتی ہے. آج اگر اسرائیل دنیا میں ایک پاورفل ملک بن کے سامنے آیا ہوا ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہر سیکشن میں جو ہے وہ ڈیولپ کیا. کوئی ایسا سیکشن نہیں ہے انہوں نے ڈیولپ نہ کیا. ہم صرف اور صرف جو ہے وہ غیر ضروری چیزوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں اور اسی میں بحث کر رہے ہیں. اس کے بعد فیلڈ گنز اینڈ کیننز، توپ خانے کا اور یہ جو جنگوں دوسری گنز کا اس نے استعمال کیا. بیسیکلی جو ہے ظہیر الدین بابر پہلی دفعہ سب کانٹیننٹ کے اندر توپ کا استعمال لے کے آیا تھا 14 سینچری کے اندر. تو یہ ہیوی تھی، اور ان کا جو ہے 1000 پاؤنڈس ان کا وزن تھا، اور تقریباً یہ ہائٹ کے اندر 25 فیٹ لانگ تھے. تو دیور میڈ آف آئرن سے اور بریس سے بنی ہوئی تھی، اور تقریباً 250 جو ہے وہ بیلز اس کو کھینچتے تھے، اور تقریباً جو ہے وہ 3 اور 4 میلز یہ سفر کرتی تھی ایک توپ تقریباً 10 دنوں میں. اور اس کو پھر اوپر چڑھانے کے لیے ہاتھیوں کا، جب آپ ماؤنٹینز وغیرہ پر چڑھاتے تو ہاتھیوں وغیرہ کا استعمال کیا جاتا تھا بیک سے. تو یہ اس نے جو ہے وہ ٹوٹلی چینج کیا، جو ہے وہ وار کی ڈائریکشن کو چینج کیا، اور پھر اس سے جو ہے وہ جو قلعے کی دیواریں تھیں اس کو توڑنے میں بہت زیادہ مدد ملی. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ ہے ایکسکلوژن آف ظہیر الدین بابر ان سینٹرل ایشیا. اس کی بات کرتے ہیں ذرا. ظہیر الدین کے بابر کے ایرا کے اندر صرف 2 امپورٹنٹ پولیٹیکل رائیولز تھے سینٹرل ایشیا میں. ون واز دا کنگ آف ایران اینڈ دا ادر واز صاحبانی خان. یہ بھی جو صاحبانی خان تھا یہ 10th جنریشن سے چنگیز خان کی اولاد میں سے تھا. اس نے بھی سینٹرل ایشیا کے اندر ایک گریٹ امپائر رکھی تھی، کی بنیاد رکھی تھی، جو کہ 1500 AD سے 1598 AD تک رہی تھی. تو بابر کانٹینیوس اس کے ساتھ فائرس بیٹل لڑتا رہا اس کے سٹے کے دوران. اس کے علاوہ اٹیمپٹس ٹو کنکر کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سمرقند کو جو ظہیر الدین بابر نے فتح کیا وہ کس طرح فتح کیا ہے انہوں نے. سمرقند جو ہے وہ کیپٹل تھا امیر تیمور کا. یہ اس وقت کے بیوٹیفل سٹیز آف دا ورلڈ میں سے تھا. یہ بگ ٹریڈ سینٹر تھا جہاں پر تجارتی لوگ آتے تھے ڈیفرنٹ کنٹریز سے اور تجارت کرتے تھے. ظہیر الدین بابر اس کو فتح کرنا چاہتا تھا اس سٹی کو بیکاز آف اٹس بیوٹی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ امیر تیمور کی اولاد میں سے تھا اور یہ اس سے لنک کرتا تھا. یہ اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے بھی اس کو واپس لینا چاہتا تھا. تو اور دوسری ایک اور وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ یہاں پر اکانومک اور پولیٹیکل بینیفٹس بھی اس کو ہوں گے اس سٹی کو کیپچر کرنے کے لیے. تو ظہیر الدین بابر نے کنسولیڈیٹ کیا اپنی رول کو فرغانہ کے اندر، اور 1496 میں اس نے سمرقند پر اٹیک کیا، لیکن وہ ناکام ہو گیا تھا. تو دوسری اٹیمپٹ ایک سال بعد اس نے کی تو وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا سمرقند کے اندر. تو اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے دی کیپچر آف کابل اینڈ کندھار بائی ظہیر الدین بابر. جس وقت اس قسم کے یہ جو افیئرس ہو رہے تھے تو ظہیر الدین بابر اور اس کے جو فالوورز تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اسٹیبلش کریں گے اپنا حکومت کو یا اپنی رول کو کابل کے اندر اور کندھار کے اندر. 1504 کے اندر جو ہے وہ کنکرڈ کیا تھا انہوں نے کابل کو، اور پھر 1511 AD کے اندر ود دا ہیلپ آف پرشین مونارک
تو انہوں نے پوزیشن کر لی تھی، اس کا کنٹرول لے لیا تھا قندھار کا. تو اس نے کنسولیڈیٹ کیا ان کے رول کو کابل کے اور قندھار کے اندر. تو بابر جو ہے وہ مارچ کر گیا تھا انڈین سب کانٹیننٹ کے، اس کے بعد پھر یہ انڈین سب کانٹیننٹ کے اوپر آیا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ظہیر الدین بابر نے جب انڈین سب کانٹیننٹ کے اوپر اٹیک کیا تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی. جب یہ انہوں نے اسٹے کیا کابل کے اندر تو ظہیر الدین بابر نے سوچا کہ اب وہ جو ہے وہ انڈین سب کانٹیننٹ کی طرف جائیں گے. تو ابتدا میں انہوں نے اسمال انکروژن کی تھی 1516 سے 24 تک، ٹو گیٹ انفارمیشن جیو پولیٹیکل سچویشن آف دا ریجن. اس وقت بھی جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ خطے کی اہم ہوتی تھی. تو اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم جو ناردرن ایریاز تھے سب کانٹیننٹ کے وہ تھے انڈر دا سوے آف، یعنی کہ ان کی حکمرانی میں تھے ابراہیم لودھی کے. تو وہاں پر ایک اور ابراہیم لودھی کا جو بیہیویئر تھا نا وہ اچھا نہیں تھا، اپنے جو بھی ان کے نیچے کام کر رہے تھے لوگ. تو دولت خان لودھی جو کہ اریٹیٹ ہو گیا تھا تو اس نے پھر انوائٹ کیا تھا ظہیر الدین بابر کو کہ وہ وہاں پر آئے اور اٹیک کرے، اور اس نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ مجھے بھی کوئی پوسٹ وغیرہ دی جائے. تو بابر نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا اس انویٹیشن کو دولت خان لودھی کو، اور اس نے مارچ کیا لاہور کی طرف، اور 1524 میں اس نے ڈیفیٹ کیا تھا جی آرمی آف ابراہیم لودھی، اور اس نے لاہور پر کنٹرول لے لیا تھا. لیکن اس نے جو ہے وہ دولت خان لودھی سوچ رہا تھا کہ بابر اس کو جو ہے وہ گورنر اپوائنٹ کرے گا لاہور کا، لیکن اس نے اس کو کیا نہیں تھا. تو جس کی وجہ سے پھر اس کا مسائل سٹارٹ ہوا. لیکن بعد میں پھر جو ہے وہ ظہیر الدین بابر نے دوبارہ اٹیک کیا تو اس میں پھر اس نے ان کو مکمل طور پر شکست دی، اور اس نے پھر اس کی بنیاد رکھ دی تھی. تو ذرا فرسٹ بیٹل آف پانی پت ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھی. نومبر 1525 کے اندر اپنے ایلڈسٹ سن جس کو ہمایوں کہتے ہیں، جس کی عمر 17 سال تھی اور آرمی تھی 1200 لوگوں کے ساتھ یہ جو ہے وہ تھا. تو بابر نے مارچ کیا کابل سے انڈین ٹیریٹریز کی طرف، اور یہ پہنچا سیالکوٹ بغیر کسی ریزسٹنس کے. تو 1526 میں ظہیر الدین بابر کی آرمی جو ہے وہ سلطان ابراہیم لودھی کی آرمی سے ملی، اور ان کے پاس کوئی 1 لاکھ آدمی تھے اور کوئی 100 ایلیفینٹ تھے. تو یہ بیٹل جو ہے وہ کئی دن جاری رہی. اس کے علاوہ اب دولت خان لودھی کے لیے ہارڈ تھا کہ وہ ظہیر الدین بابر کے اگینسٹ کھڑا ہو، اور اس نے اپنی سبمیشن کر دی. تو جنگ کے اختتام کے اوپر 20,000 ہندوستانی مارے گئے، جس میں ان کا سلطان بھی شامل تھا ابراہیم لودھی، وہ بھی اس جنگ میں مارا گیا تھا. تو اس نے اس کو مکمل طور پر فتح کیا، اور پھر یہ وہ آگرہ کی طرف موو کر گیا فاتحین کی حیثیت سے. تو اس طرح پھر اس نے ظہیر الدین بابر نے مغل ایمپرر نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اچھا جی، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس نے جس وقت اٹیک کیے تھے تو اس کی کامیابی کی کیا وجہ کیا تھی ظہیر الدین بابر کی بیٹل آف پانی پت کے اندر. تو اس کی پہلی وجہ تھی کہ ظہیر الدین بابر کی جو آرمی تھی وہ اسمال ان نمبرز تھی اور ویل آرگنائز تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ ظہیر الدین بابر نے پرٹیکولر امپورٹنس دی تھی اپنی آرمی کو ڈسپلن کے حوالے سے، اور اس نے اسٹرکٹلی پنش کیا اگر کوئی آدمی جو ہے وہ رانگ ڈوئنگ کرتا ہے اس کی فوج کے اندر. اس کے علاوہ آرمیز جو ابراہیم لودھی اور رانا سنگھ آگے چل کے ہم بنا تھے وہ تعداد میں بہت زیادہ تھی، لیکن ڈسپلن نہیں تھا، ماڈرنائز نہیں تھے وہ. اور اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں، اچھا اس نے ایک کامنٹ بڑا زبردست کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ انڈین آرمی جو ہے وہ نوز ہاؤ ٹو ڈائی بٹ نو ہاؤ ٹو فائٹ. ظہیر الدین بابر نے کہا کہ یہ ان آرگنائز آرمی ہے انڈیا کی، لیکن یہ مرنا جانتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ فائٹ کیسے کرنی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ٹیکنالوجی آف کینن بالز، توپ خانہ کا جو استعمال یہ ظہیر الدین بابر انڈین سب کانٹیننٹ میں لے کے آیا، اس کی ذرا ہم دیکھتے ہیں. ظہیر الدین بابر پہلا شخص تھا جس نے اس ٹیکنالوجی کو یوز کیا فائرنگ پروجیکٹائلز کا، یعنی کہ جو فینومینا ہے کیننز کے ذریعے. پھر ظہیر الدین بابر نے اسپیشلائزڈ کانٹینجنٹ دستے اپنی آرمی میں اس مقصد کے لیے اپوائنٹ کیے، جو کہ اس کی سپرویژن کرتے تھے ماسٹر گنر جو تھے. پھر اس کے بعد آرٹلری کا استعمال یہ لے کے آیا تھا، اور جو کہ پروف ہوا سپیریئر اگینسٹ ہز رائیول، جو کہ دشمن تھے ان کے لیے یہ سپیریئر ٹیکنالوجی تھی. جیسے کہ آج کے دور میں جو ہے وہ لوگ
ابھی بھی ہمارے وہی اسی طرح ہی جو ہے وہ جذباتی سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں. دوسرے ویپنز آف وارفیئرس تھے لائک ایروز تھے، سورڈز تھے، یہ کم افیکٹو تھے کمپیریزن ٹو کیننس کے مقابلے میں. تو اب ایک آدمی آپ کے سامنے جو ہے وہ تلوار زنی کر رہا ہے، دکھا رہا ہے تلوار آگے پیچھے، اور آپ جو ہے وہ جیب میں سے پسٹلز نکالتے ہیں اور اس کو شوٹ کر دیتے ہیں، تو وہ وہاں پر کیا کر لے گا؟ تو اس نے پھر جس وقت توپ کا استعمال کیا تو یہ افیکٹو یہ لیس افیکٹو تھے تلوار اور یہ ایرو وغیرہ. اچھا، اس نے جو آرٹلری کا استعمال تھا اس نے میکسیمم نقصان پہنچایا تھا دشمن کو. تو یہ چیزیں تھیں. اس نے جو ہے وہ ابراہیم لودھی نے ہاتھیوں کا استعمال کیا، لیکن جس وقت توپ کا یا استعمال ہوا تو اس سے پھر ان کے ہاتھیوں میں بھگدڑ سی مچ گئی تھی، تو اس سے ڈس ارے ہوا اس کی آرمی کے اندر، سو اس کو شکست ہوئی تھی. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں، یہ تو میں نے مکمل کر دیا ٹیکنالوجی والا. اب ہم دیکھتے ہیں ملٹری اسٹریٹجی کیا تھی ظہیر الدین بابر کی. تو بابر کی جو ملٹری اسٹریٹجی تھی وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی پریویس اس سے. تو اس میں یہ تھا کہ اس نے جو ہے وہ لے آؤٹ کی ایک ڈیٹیل پلان، کوئی بھی انگیجمنٹ کرتا تھا یہ پہلے اس کی پراپر پلاننگ کرتا تھا. اگر فائٹ سٹارٹ کرنی ہے تو اس سے پہلے یہ اس جگہ کی سروے کرواتا تھا اور انالائز کرتا تھا خود، اور انالائز کرتا تھا ملٹری اسٹرینتھ آف دا اینیمی. ٹھیک ہے جی، اس قسم کی چیز کو اس نے مکمل وہ پہلے کرتا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنگ سٹارٹ کرتا تھا. پھر ایک اور چیز ہے فائٹنگ اسپرٹ آف دا آرمی، یہ بالکل مکمل جوش اور جذبے سے یہ لڑتا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اپنے گھر سے بہت دور آئے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے، تو ہماری مائنر مسٹیک جو ہے وہ ڈیتھ اور ڈس آنر کا سبب بنتی ہے. تو اس نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ بالکل جوش اور جذبے سے لڑنا ہوگا. اس کے بعد اب نیکسٹ ہے جی بیٹل آف کنواہا. اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. تو ایک رولر تھا میوار کا، اس کا رانا سنگا تھا. یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا تھا بابر کو ٹو رن اوور انڈیا. تو رانا سنگا جو ہے وہ سوچتا تھا کہ بابر ووڈ ریٹرن، واپس آئے گا آفٹر سیکنگ اینڈ پلنڈر ہز انسسٹر امیر تیمور ہیڈ ڈن، جو کہ امیر تیمور نے کیا تھا. تو اس نے بھی پھر راجپوت، اس کی پاس ایک اسٹیٹ تھی، تو اس جنگ میں جو ہے اس نے رانا سنگا کو شکست دی تھی، اور اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ایکسپیل کر دے گا انڈیا سے. تو جو آرمی آف رانا سنگا تھی اور بابر کی وہ دیکھتے ہیں. تو دونوں کی آرمیز نے ایک دوسرے کو بیٹل فیلڈ کنواہا جو کہ آگرہ کے قریب جگہ ہے، تو رانا سنگا کی آرمی جو ہے وہ مور دین 10 ملین، ٹھیک ہے جی، 10 ملین سے زائد تھی. لیکن اس کی آرمی بابر کی کم تھی. لیکن بابر کے کسی نے پروڈکشن کی تھی کہ بابر جو ہے وہ اس جنگ میں جیت نہیں سکتا، آسٹرولوجی ور کہتے تھے. تو بابر نے خطاب کیا تھا اس کے بارے میں. جنگ تو اس نے جیت لی تھی، لیکن اس نے اس کے بارے میں خطاب کہا تھا. اس نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے لیے صرف ایک ہی رستہ ہے، یا تو ہم اللہ کے لیے لڑیں اور غازی بن جائیں، دوسرا جو ہے وہ ہم مرنا تو ہم نے ہے ہی ہے، یا مر جائیں، ٹھیک ہے جی، اور شہید ہو جائیں. تو اس سے پھر جو ہے وہ اس نے ایک جوش اور جذبہ دوبارہ پیدا کیا اپنی فوج کے اندر. تو اس سے پھر فائٹ کی. اس کا ایڈریس ہے، آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں، میں نے اس کا لنک پرووائڈ کیا ہوا ہے. اس کے بعد وکٹری آف چندیری کی ایک سکسیس، جس کنواہا میں سکسیس ہوئی ہے. اس کے بعد پھر یہ چندیری کی طرف موو کر گیا تھا، جہاں جو ہے وہ جنرل آف رانا سنگا ان دونوں کی پریپریشن کر رہا تھا، جنرل رانا سنگا فائٹ کے لیے. تو وہاں پر بھی اس کو شکست دی تھی ظہیر الدین بابر نے. یہ ابراہیم لودھی کا بھی ایک طرح سے ریلیٹیو تھا. اس کے بعد تذکرے بابری اس کو کہتے ہیں، اس کو میں نے مکمل کر دیا ہے. اس کو دیکھتے ہیں تذکری، اس میں میموریز آف بابر ہیں. اس میں اس نے صرف یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ ایک اچھا آدمی تھا، اور اس نے ایک دفعہ دولت وغیرہ جیتی، پھر اس نے مکہ اور مدینہ میں بھی بھیجی. بہادری کے ساتھ لڑتا تھا، ڈٹرمینیشن تھی، اور ملٹری اسٹریٹجی بہت اچھی بناتا تھا، اور اس نے اپنے دشمنوں کو ڈیفیٹ کرتا تھا. اور اس نے لوگوں میں جاگیریں وغیرہ بھی تقسیم کی تھی. اس طرح کی اس کے بارے میں جو چیزیں ہیں. اور اس کے بعد اب لاسٹ میں اس کی ڈیتھ ہے ظہیر الدین بابر کی، اس کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں. ظہیر الدین بابر کی جو ڈیتھ ہے وہ 1530 AD کے اندر ہے. تو اس نے اس کی بنیاد، اس نے کچھ زیادہ انجوائے نہیں کیا، 48 ایئر اس کی بنتی تھی،
کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ہمایوں وہ بیمار ہو گیا تھا، تو اس کی صحت کی اس نے 3 چکر اس کے بیڈ کے قریب کاٹے تھے اور اس نے کہا تھا کہ اس کو صحت یاب کر دے اور مجھے موت دے دے، تو شاید اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ دعا سن لی، تو یہ بیمار ہونا شروع ہو گیا اور یہ اگلے سال فوت ہو گیا تھا، اور وہ جیسے جیسے وہ صحت یاب ہوتا گیا اور یہ ویسے ویسے بیمار ہوتا گیا، تو اس کی اس طرح ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو یہ ظہیر الدین بابر کے اوپر میرا لیکچر تھا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمایوں اور جیسے یہ 1857 تک جتنا بھی ٹینیور ہے اس کو میں انشاءاللہ بڑی جلدی ختم کر دوں گا۔ تو ایک کمپلیٹ اور طویل جو فہرست ہے انڈو پاک ہسٹری کی وہ مکمل ہو جائے گی لوگوں کے لیے۔ سو لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔